السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع کمر، مہرے، جوڑوں کا درد ہے۔ یہ آج کی بیماری نہیں، ہزاروں سال پرانی بیماری تھی، اور پچھلی صدیوں میں بھی تھی، اس سے پچھلی صدیوں میں بھی تھی، لیکن اس صدی میں اس کا بہت زیادہ طوفان اٹھا ہے۔ یہ بیماری نہیں، طوفان ہے، اور ایسا طوفان، ایسی بیماری ہے کہ آج تک شاید اس سے بڑی بیماری دنیا میں نہ ہوگی۔ کچھ گنی چنی بیماریاں ہیں، کینسر ہے اور ذہنی امراض ہیں، اعصابی امراض ہیں، ٹینشن، انزائٹی ہے، اور ان میں یہ بیماری بھی ان بڑی بیماریوں میں ہے جس بیماری کو بہت کم آج تک کوئی کنٹرول کر سکا، اور بہت کم آج تک اس کا کوئی علاج کر سکا۔ بہت خطرناک بیماری، انسان کو معذور، مجبور، اور ایک گھر پہ بوجھ، معاشرے پہ بوجھ، اور زندگی پہ بوجھ ہوتا ہے۔ یہ ایسی بیماری ہے کہ جس میں انسان محسوس کرتا ہے کہ اس کی زندگی پہ بوجھ ہے، اور خود اپنی زندگی پہ بوجھ ہے۔ اس بیماری کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے اور انتہا کیا ہوتی ہے؟ اور اس کی ابتدا سب سے پہلے ہمارا بچھونا ہے۔ مجھے اس دن ایک دانا آدمی نے عجیب بات کہی، کہنے لگے کہ ایک میت اگر گھر میں ہے تو اس کے لیے اب چارپائی نہیں ہوتی۔ گھر میں تو چارپائی چلی گئی، چارپائی کی جگہ تو بیڈ آ گئے۔ اس میت کو اٹھانے کے لیے چارپائی نہیں ہوتی، پھر کسی غریب کے گھر سے یا سرونٹ کوارٹر سے وہ چارپائی اٹھا کے لاتے ہیں اور اس میں میت کو رکھتے ہیں۔ بڑی انوکھی بات بتائی۔ جب سے ہماری زندگی میں چارپائی گئی ہے اور نیچے سونا گیا ہے، اس دن سے ہم معذور ہو گئے ہیں۔ اور پھر چارپائی تو ویسے گئی اور نیچے سونا بھی گیا، اور اگلا کام جو شروع ہوا وہ یہ شروع ہوا، بیڈ اور میٹرس۔ بیڈ بھی کوئی حرج نہیں، اس کے اندر بھی تختہ ہوتا ہے، اور اگر اس پہ کچھ نرم چیز بچھا دی جائے اور سو جائے تو کوئی حرج نہیں۔ لیکن فوم اور یہ میٹرس جو ہے، اس نے تو ہماری زندگی کو نچوڑ لیا ہے۔ کہیں پانی پڑا ہو، آپ فوم کا ٹکڑا اٹھا کے رکھتے ہیں، وہ پانی کو نچوڑ لیتا ہے۔ فوم کے ٹکڑے سے وہ پانی کو نچوڑ لیتا ہے۔ جب انسان سوتا ہے تو اس کے جسم کو فوم ایسے نچوڑتا ہے۔ اس کے جسم، اس کے خون، اس کے گوشت، اس کی جلد، اس سے جسم کو نچوڑتا ہے، اور ہمیں محسوس نہیں ہوتا۔ جب چارپائی والی نیند، چارپائی کا اٹھنا بیٹھنا، یا ہم گھر میں چارپائی نہیں بھی رکھ سکتے لیکن فوم سے نجات حاصل کریں، فوم سے۔ اور فوم ہماری زندگی میں آخری ایک زہر ہے جس کا شاید مداوا نہ ہو، اور یہ نظام بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ فوم کا استعمال بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ فوم کا استعمال اور تیزی سے بڑھ رہا ہے، اور یہ بیماری بھی تیزی سے بڑھ رہی ہیں۔ بعض گاڑیوں کی گدیاں، سیٹیں، موٹر سائیکل کی بعض ایسی سیٹیں جو مہروں اور کمر کے درد اور ڈسک کے مسائل کا ذریعہ بنتی ہیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہماری زندگی کو متاثر کر رہی ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں ہم سب سے پہلے ان اسباب پہ غور کریں۔ ہم بھی کیسے نادان ہیں، کوئی چیز ہو درد کی گولی کھانا شروع کر دیتے ہیں، بام لگانا شروع کر دیتے ہیں، حکیموں کی پوڑی کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ اصل سبب پہ نظر رکھیں کہ اس مرض کا سبب کیا ہے، بنیادی وہ کانٹا کیا ہے جس نے ہماری چلتی سواری اور گاڑی کو روک دیا۔ اچھا، گاڑی کے بارے میں ہم بہت سمجھدار ہیں۔ اگر اس میں کیل چپ گیا ٹائر میں تو ٹائر میں سے وہ کیل نکلواتے ہیں، اور پھر کیل نکالنے کے بعد پھر گاڑی کو رواں دواں کرتے ہیں۔ ہماری زندگی میں وہ کیل چبھا ہوا ہے اور ہم گولیاں کھائے جا رہے ہیں۔ کیوں گولیاں کھا رہے ہیں؟ پھر اس کے بعد
اور بیماریاں ایک کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری بیماری بڑھتی چلی گئی۔ میرا مشورہ یہی ہے کہ ہم کیس کو سب سے پہلے اس کو غور کریں کہ مرض تھی کہاں اور ہے کہاں، اور مرض کی بنیادی وجہ کیا ہے۔ جب آپ مرض کی بنیادی وجہ کو دیکھیں گے اور چیک کریں گے تو پھر مرض کی بنیادی وجہ پہ آپ کی نظر ہوگی، تو پھر ایک احساس ہوگا کہ اصل کیس یہ ہے، اصل مرض یہ ہے، پھر آپ کو احساس ہوگا۔ تو میرا مشورہ ہے سب سے پہلے ایک تو اپنی سیٹ پہ نظر رکھیں جو آپ بیٹھتے ہیں۔ اکثر بندہ یوں بیٹھتا ہے، اگر یوں بیٹھے کچھ عرصے کے لیے، دن کے چند لمحات کے لیے، دیکھیں میں بیٹھا ہوں، میرا سینہ نکلا ہوا ہے، اور جس کو میں اب دوسرے لفظوں میں کہوں کہ سر اٹھا کے چلیں، ایک ہے سر جھکا کے چلیں، ایک ہے سر اٹھا کے چلیں۔ چلنے کی بات نہیں کر رہا، میں بیٹھنے کی بات کر رہا ہوں۔ ہمارا بیٹھنے کا انداز وہ ہماری کمر، وہ ہمارے جوڑ، وہ ہمارے مہرے، اور پھر اس کے بعد پھر لفظ آتا ہے جی L4 L5 L6 فلاں مہرہ ہمارا متاثر ہے۔ ایک میں نکتے کی بات بتاؤں، قیمتی موتی ہے۔ اکثر بچوں کو اینک سکول میں لگتی ہے، وہاں روشنی کا 100% انتظام نہیں ہوتا۔ جب روشنی کا انتظام نہیں ہوتا اور بچوں کو سکول میں 8 گھنٹے 6 گھنٹے 7 گھنٹے ان کو اپنی کتاب پہ نظر رکھنی ہوتی ہے اور باریک لکھا ہوا ہوتا ہے اور اس کو غور سے محنت کرنی پڑتی ہے، وہیں اینک لگتی ہے، اکثر سکول میں اینک لگتی ہے۔ اسی طرح ہماری بیٹھنے کی، ہماری زندگی کی نشست و برخاست، اٹھنا بیٹھنا، وہ ہماری زندگی پہ بہت اثر ڈالتا ہے۔ اور پھر سونا، کتنے گھنٹے ہم سوتے رہتے ہیں، اور کتنے گھنٹے ایسی نشست پہ یا ایسے بستر پہ سوتے ہیں جو ہمارے جسم کو نچوڑتا رہتا ہے اور ہمارے جسم کو کھینچتا رہتا ہے اور ہمارا جسم چڑھتا رہتا ہے۔ اس پہ آج تک نظر ہی نہیں۔ ہم سے پہلے بوڑھوں کو کیوں نہیں یہ تکلیفیں ہوتی تھی، اور پھر ہم سے پہلے خواتین، بچے بھی زیادہ ہوتے تھے اور ان کے ہاں یہ تکلیف نہیں ہوتی تھی۔ آج کی خاتون تو ایک بچے کے بعد ٹیک کے بغیر نہیں بیٹھ سکتی۔ وہ پرانی روایتی چیزیں استعمال کی جاتی تھی اور وہ پرانی روایتی نظام استعمال کیا جاتا تھا، اور اس پرانی روایتی چیزوں کی وجہ سے وہ کمر، وہ مہرے، وہ اعصاب اور وہ جوڑ سلامت ہوتے تھے، سلامت ہوتے تھے۔ پھر گھٹنے نئے نہیں پڑتے تھے، سلامت ہوتے تھے۔ تو میری درخواست ہے اور میرا مشورہ ہے، سب سے پہلے ہم اپنے اٹھنے بیٹھنے کی نشست کو بے توجہ کریں۔ اب دیکھیے میں سیدھا بیٹھا ہوں، مجھے سانس بالکل سہولت سے آنا شروع ہو گیا ہے، میرے پھیپھڑوں کو گنجائش ملی ہے، جگہ ملی ہے۔ اب میں یوں بیٹھا ہوں، میرے پھیپھڑے دبے ہوئے ہیں، میرے مہرے جھکے ہوئے ہیں، کمر کی ریڑھ کی ہڈی جھکی ہوئی ہے، میں یوں بیٹھا ہوں، سیدھا بیٹھنے کا انداز۔ اور ایک ورزش ہے جو میں آپ کو بتانا چاہوں گا اس سلسلے میں، اس کا ایک قصہ ہے۔ پشاور کے قصہ خانی بازار ہے، قصہ خانی بازار پشاور کا ایک مشہور بازار ہے، بہت بڑا بازار ہے، بہت پرانا، صدیوں پرانا۔ بڑے بڑے لوگ وہاں بیٹھ کے، پرانے لوگ قصے سنایا کرتے تھے، تو ٹولیاں بیٹھتی تھیں، تو اس لیے پہلے یعنی ریفریشمنٹ اور وقت گزاری کا انداز یہی ہوتا تھا۔ قصہ گو لوگ ہوتے تھے پرانے، تو وہ وہاں بیٹھتے تھے۔ تو پشاور کے قصہ خانی بازار کی تیسری منزل پہ ایک تجاری پڑی تھی سونار کی، بہت بھاری، بہت پرانے وقتوں کی وہ عمارت بنی ہوئی تھی۔ اب اس کو توڑ کے انہوں نے نیا پلازا بنانا تھا۔ اب وہ پتہ نہیں انہوں نے اوپر کیسے رکھی ہوگی۔ اب پریشان کے سیڑھیاں بڑی تنگ ہیں، اس کو اتارنا کیسے ہے؟ 10 آدمیوں نے کوشش کر لی، اس کو ہلا ہی نہ سکے۔ آخر ایک صاحب کھڑے تھے، وہ کہتے تھے یہ کام ہو جائے گا۔ کیسے ہوگا؟ کہا کہ آپ چرسی کو بلا لیں،
اس کا نام کیا تھا کوئی خبر نہیں، بس اس کو لوگ چرسی کہتے تھے۔ آپ چرسی کو بلا لیں، وہ کام کر دے گا۔ یہ 60 اور 70 1960 اور 70 کے درمیان کا واقعہ ہے۔ اس دور میں اس نے کہا کہ میں 250 روپے لوں گا، 300 روپے لوں گا اور یہ کام کر دوں گا۔ بڑی رقم تھی، وہ مجبور تھے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ نیچے گاڑی کھڑی تھی، اس میں رکھنی تھی۔ وہ گیا، اس نے اکیلے نے اس کو اٹھایا، کمر پہ رکھا اور نیچے گاڑی میں رکھ کے کہتے پیسے دے دو۔ سب کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، یہ کیا ہے؟ اس کی کمر، اس کے مہرے، اس کے جوڑ، اور ایسے بالکل کمزور سا آدمی ہے اور اتنی بھاری، اور یہ نظام اٹھایا، اور وہ تو پتھر تھا، پتھر کی بہت بڑی چٹان تھی، اور اٹھا کے نیچے رکھ دیا۔ ایک صاحب تھے جن کے مزاج میں تحقیق اور ارک ریزی کا مزاج تھا، وہ ان کے پیچھے چلے، جاتے جاتے کہنے لگے کہ یہ راز بتا دے کیا ہے۔ یہ ایک الگ واقعہ ہے، اس نے کتنی محنت کی، پھر آنا جانا رکھا، کتنا تعلق بنایا، پھر کتنا اس کو پیسہ مال چیزیں دیں، کیا آخر کار یہ پتا چلا کہ میرے پاس ایک راز ہے، وہ ہے سانس کا راز۔ مشرق کی طرف منہ کر کے اپنے سینے کو پھیلانا ہے، یعنی گردن کو اٹھانی ہے، لیکن جسم کو ڈھیلا چھوڑنا ہے، جسم کھچا ہوا نہ ہو، تنا ہوا نہ ہو، ایسے کر کے، اور آپ نے ناک سے سانس لینی ہے۔ یہ ناک سے سانس لیا، منہ میں بھرے، نہار منہ، خالی پیٹ، بھرے پیٹ کبھی نہیں ہوگا، اور اس کو رکھیں اپنے سینے میں، ہلکا ہلکا کھینچنا ہے۔ یہ نقطہ ذہن نشین رہے، ہلکا ہلکا کھینچنا ہے۔ جب آپ دیکھیں کہ آپ کا سینہ بھر گیا، اس کو اپنے پھیپھڑوں میں محفوظ رکھیں۔ وہ صبح کی آکسیجن، وہ صبح کی ہوا، اور جس میں آلودگی، جس میں چیزیں نہیں، وہ صبح کی الگ صبح۔ اور اس کے بعد جب آپ دیکھیں کہ آپ کا سینہ بھر گیا، آپ آہستہ آہستہ اس کو چھوڑیں منہ سے، آہستہ آہستہ۔ یہ عمل صرف 13 بار کرنا ہے بس۔ وہ شخص جس کو چرسی کہہ رہے تھے، نہ معلوم اس کا کیا نام تھا، بس وہ کہنے لگا کہ یہ میرا عمل ہے، اور میں نے زندگی میں یہ عمل کیا ہے، اور اس عمل سے میں نے نفع پایا ہے، اور اس عمل سے میں نے فائدہ پایا ہے، اور میں نے اس کی مشق کی ہے سالہ سال۔ آج میرے جسم میں جان ہے، طاقت ہے، میری ہڈیوں میں، میری پٹھوں میں، میرے اعصاب میں قوت ہے، اور یہ وزن میرے لیے کچھ بھی نہیں ہے، میں اس سے بڑے وزن اٹھا چکا ہوں۔ میں ایک صاحب کے پاس گیا تو مجھ سے کہنے لگے کہ آپ کا ایک میں نے رسالے میں یہ مضمون پڑھا تھا، 13 دفعہ سانس والا، اور میں نے کرنا شروع کیا، میرا وضو نہیں ٹھہرتا تھا، اور بہت زیادہ مجھے تکلیف ہوتی تھی۔ اب عالم یہ ہے کہ فجر کے وضو سے مغرب پڑھ لیتا ہوں، میرا معدہ ٹھیک ہو گیا، میرے پٹھے ٹھیک ہو گئے، میرے اعصاب ٹھیک ہو گئے، میرا جسم ٹھیک ہو گیا۔ زندگی کی کون سی راہیں ایسی ہیں جو ہم بھولے ہیں، اور کن راہوں کو فراموش کیا ہے، اور ان راہوں کے فراموش ہونے کی وجہ سے ہماری زندگی میں تکلیفیں، مسائل، مشکلات، پریشانیاں آئی ہیں۔ ہمارا ایک سفر تھا، بخارا سمرقند تاشقند کا سفر۔ ہمارے ایک دوست تھے، انہوں نے بیلٹیں باندھی ہوئی اور ویل چیئر کا انتظام اور سارا نظام، اور وہ ہل نہیں سکتے تھے۔ میں نے ان سے کہا سفر میں چلیں۔ کہنے کیسے میں چل سکوں گا، وہاں تو سارا ہے ہی چلنا، وہاں تو سارا ہی چلنا ہے۔ یقین جانیے ان کو خیر یہی ملی کہ انہوں نے بات مان لی، ورنہ وہ جس انداز سے اس بیماری میں گئے تھے تو اس کا واحد حل پھر تیسری شادی نہیں تھی، اور اس کا جذبہ بھی نہیں تھا، اور 2 ہی نہ بھگتا سکتا وہ بندہ۔ آج وہ بندہ مجھ سے پوچھتا ہے میں تیسری شادی کر لوں؟ ہاں، اور وہ ٹھیک ٹھاک ہے، بندہ بالکل صحت مند ہے۔ اپنی زندگی میں سب سے پہلے ہمیں جس چیز پہ نظر رکھنی ہے وہ اپنے اوڑھنے بچھونے پہ نظر رکھنی ہے، اپنے بیٹھنے پہ نظر رکھنی ہے۔ ہمارا طرز انداز بیٹھنے کا کیا ہے، طرز اور انداز بیٹھنے کا کیا ہے، ہمارے سونے میں ہماری کمر کے نیچے کیا ہے۔ گھنٹوں ہم سوئیں گے
اور پھر اگلا ظلم جو ہوتا ہے وہ ہے ریوالونگ چیئر، گھومنے والی کرسی، اور اس کے اندر آخری درجے کے فوم اور دنیا کی آخری میٹیریل لگا ہوتا ہے جو آگ بناتا ہے۔ ریوالونگ چیئر سے بہت زیادہ کمر، جوڑوں اور پٹھوں کے مسائل، حد سے زیادہ ریوالونگ چیئر سے، اور ویسے مسائل ہوتے ہیں جو انسان سمجھتا ہی نہیں ہے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ اپنی گاڑی پہ اگر کیل لگتا ہے، گاڑی راستے میں کھڑی ہوتی ہے، تو اس کو جب تک کہ کیل نہیں نکلتا ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا ٹائر میں اگر اندر ٹیوب ہے تو وہ کیل اس کو پھر متاثر کرے گا، پھر اگلی ٹیوب ڈالی تو ہم پہلے کیل نکالتے ہیں۔ گاڑی کے لیے تو ہمارا انداز یہ ہے کہ اصل وجہ کو ختم کرتے ہیں جو بیماری کی اصل وجہ ہے، اور اپنے جسم کے لیے ہمارا انداز کیا ہے؟ ہمارے جسم کے لیے انداز یہ ہے کہ اصل وجہ پہ نظر نہیں رکھتے، بس یہ نظر رکھتے ہیں کہ ہم کس طرح اس درد کو ختم کر پائیں، اور وقت ہی ختم ہو جاتا ہے، لیکن اندر اندر وہ سوزش، وہ ورم، وہ تکلیف، وہ درد اندر اندر پھیلتا رہتا ہے، ختم نہیں ہوتا، بڑھتا رہتا ہے، اور بالکل بڑھتا رہتا ہے، 100% بڑھتا رہتا ہے، 100% بڑھتا رہتا ہے۔ ایک چیز اور ہے، کبھی بھی میں آپ کو دانا کی بات بتا رہا ہوں، انہوں نے کہا 50 سال سے پہلے اپنی زندگی کو سہاروں سے بچاؤ، اور 50 سال کے بعد سہارا ضرور لو۔ آپ بیت الخلاء ٹوائلٹ میں بیٹھے ہیں تو 50 سال سے پہلے سہارے کا مزاج نہ بناؤ۔ نماز کے لیے اٹھنا، اگر زمین پہ سو رہے ہیں تو وہاں سے اٹھنا، یعنی نیچے سے اٹھنے کے لیے سہاروں کا مزاج نہ بناؤ، ورنہ جسم سہاروں میں ڈھل جائے گا۔ یہ جسم ایسا ہے، اس کو جہاں ڈھالو وہیں ڈھل جاتا ہے۔ نیند بڑھاتے جاؤ بڑھتی جائے گی، کم کرتے جاؤ کم ہوتی جائے گی، غذا بڑھاتے جاؤ تو آخری درجے میں غذا بڑھتی جائے گی، بڑھتی جائے گی، بڑھتی جائے گی، اور اس کو کم کرتے جاؤ تو کم ہوتی جائے گی۔ اسی طرح ہماری طبیعت میں 50 سال سے پہلے سہارا نہ لیں، اور 50 سال کے بعد سہارا لازم لیں، ایک دم نہ اٹھیں۔ کبھی بھی 50 سال سے پہلے آپ سیدھے ایک دم نہ ہو، کروٹ کے بال اٹھیں اور احتیاط سے اٹھیں۔ اکثر جھٹکا یہیں لگتا ہے، اور احساس نہیں ہوتا، لیکن وہ جھٹکا لگ چکا ہوتا ہے۔ اپنی کمر، اپنے موہرے، اپنے جوڑ، اور خاص طور پہ اگر آپ کی مجبوری سیڑھیاں ہیں، کیونکہ جوڑوں کو جو چیز کھا جاتی ہے وہ سیڑھیاں کھاتی ہیں سب سے پہلے نمبر پہ، دوسری باہر کی مصنوعی غذائیں کھاتی ہیں، اور تیسرا جو جوڑوں کو جو چیز کھاتی ہے وہ اس کی ورزش نہ ہونا ہے۔ اور یقین جانیے، مجھے ایک بہت بڑے آدمی کی بات یاد ہے، ایبٹ آباد میڈیکل کالج کے ڈاکٹر نواز صاحب تھے، مرحوم پرنسپل تھے میڈیکل کالج کے۔ ان کی بات مجھے یاد ہے 89 کی، 89 کی، اور اس کے بعد میرا اس پہ تجربہ ہے۔ کہنے لگے جو بندہ رکوع اور سجدہ صحیح کرتا ہے، نہ کبھی کمر کا درد، نہ کبھی موہروں کا درد، نہ کبھی جوڑوں کا درد اس کو ہو ہی نہیں سکتا، اگر ہے تو ٹھیک ہو جائے گا۔ رکوع اور سجدہ صحیح کرتا ہے، معذوری ہے، مجبوری ہے اور بات ہے، لیکن صحت مند انسان ہے اور رکوع اور سجدہ صحیح نہیں کرتا۔ اچھا، اس بات کو میں نے ایک صاحب کو کہا، میں نے کہا رکوع اور سجدے کی سائنس نکالو۔ ایک جوان تھا، میں نے کہا نیٹ پہ گھومو، نیٹ کی دنیا میں اس کی ریسرچ نکال کے لاؤ۔ میں نے سمجھا شاید کچھ دن لگیں گے، کہاں دن لگے، وہ نکال کے بہت بڑا پلندہ اس نے میرے سامنے رکھ دیا کہ پوری دنیا کی سائنس رکوع اور سجدے پہ اتنی ریسرچ کر چکی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ چہرے کو حسین بنانا ہے تو سجدے لمبے کرو، نظر کو تیز کرنا ہے تو سجدے لمبے کرو، یادداشت کو مضبوط کرنا ہے تو سجدے لمبے کرو، اور آپ زندگی بھر چاہتے ہیں کہ آپ کی یادداشت کبھی متاثر نہ ہو تو سجدے لمبے کرو، اور اگر آپ چاہتے ہیں آپ عقل مند ہوں، ذہین ہوں، تو سجدے لمبے کریں، اور وہ سجدہ کریں جو سجدے میں ناک، ماتھا
صحیح ہو اور ہاتھ صحیح ہو، اور سجدے میں درمیان میں گنجائش کتنی ہو، وہ ہے سجدہ، جس میں کمر کا زاویہ کیا ہوتا ہے اور گھٹنوں کا زاویہ کیا ہوتا ہے اور ہاتھوں کو کیسے پھیلایا جاتا ہے۔ اسی طرح سجدہ، مہروں کا علاج، جوڑوں کا علاج، چال کا علاج، پٹھوں کا علاج، اعصاب کا علاج، اور رکوع، یہ ان کا علاج ہے۔ رکوع جتنا مضبوط رکوع ہوگا، صحت مند رکوع ہوگا، صحیح رکوع، آپ کو علم نہیں تو صحیح رکوع سیکھیں کہ صحیح رکوع کسے کہتے ہیں۔ وہ صحیح رکوع، وہ درست رکوع آپ کی کمر اور موہروں کا خود علاج ہے، اور پھر کمر اور موہروں کو متاثر ہونے سے بچاتا ہے۔ وہ ہمارا اصل جو رکوع ہے وہ کمر اور موہروں کو بچاتا ہے۔ پہلی چیز مرض پہ نظر، دوسری چیز احتیاط۔ کمر، جوڑوں اور پٹھوں کے مریض ہمیشہ اے سی سے بنتے ہیں، گاڑی کا اے سی یا گھروں کا اے سی، اور کسی سخت کام کے بعد فوراً ٹھنڈا پانی پینا، برف کا پانی پینا۔ کتنے ملک ایسے ہیں جن کے عوام کبھی ٹھنڈا پانی نہیں پیتے، آپ یہ دیکھیں۔ کتنے ملک ایسے ہیں، صرف چین نہیں، کتنے ملک ایسے ہیں جن کے عوام کبھی ٹھنڈا پانی نہیں پیتے، جو ہمارے ہاں یخوستہ پانی ہے بالکل نہیں پیتے۔ ان کی زندگی میں صحت ہے، ان کے جوڑ، ان کے پٹھے اور ان کی عمومی عمر۔ کتنے ملک ایسے ہیں ان کی عمومی عمر جو ہے، عام عمر بندوں کی 80، 90، 85، 100 سال ہے عام۔ ان کے ہاں بحران ہے کہ ہمارے ہاں بندے مر نہیں رہے۔ ان کے مطابق ہمارا بجٹ متاثر ہو رہا ہے ملک کا، کہ ہمارے ملک میں عمریں لمبی ہیں۔ کچھ احتیاطیں ایسی ہیں۔ ہمارے ہاں والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے باغ میں ایک شخص آتا تھا، مزدوری کرتا تھا، اس کو جن کہتے تھے۔ پتہ نہیں کیسے کام کرتا تھا، اور سخت سے سخت کام کرتا تھا۔ اس نے ساتھ اپنے چادر کے 2 روٹیاں اور اتنا سا گڑ باندھا ہوا ہوتا تھا۔ پہلے پانی پی لیتا تھا، کھانے کے درمیان اور بعد میں کبھی پانی نہیں پیتا تھا۔ یہ سائنس کا راز ہے، یہ طب کا راز ہے، لیکن یہ راز دیکھا اس پہ۔ وہ کہتے ہیں درمیان میں، اور اگر مجبوری ہے، نوالا اٹک گیا ہے تو ہلکا سا پی لیں۔ کھانے کے 2 گھنٹے کے بعد جس نے بھی پانی پیا وہ صحت مند زندگی کبھی نہیں گزار سکتا۔ پھر وہ گڑ سے روٹی کھاتا تھا۔ جو شخص کھانے کے بعد تھوڑا سا گڑ کھا لے گا، کبھی پیٹ نہیں بڑھے گا، کبھی شوگر نہیں ہوگی، کبھی ہائی بلڈ پریشر، کبھی بھی ہیپاٹائٹس، اور جوڑوں، کمر اور پٹھوں کا درد نہیں ہوگا، اور اپنے نظام میں کبھی کمزور نہیں ہوگا، جسمانی اور ازدواجی نظام میں کبھی کمزور نہیں ہوگا۔ کھانے کے بعد گڑ کھا لینا، اور گڑ دیسی گڑ ہو۔ یاد رکھیے گا، کشمش، سوگی، میوہ جتنا سفید ہوتا جائے گا سمجھ لیں کہ کیمیکل سے دھویا ہوا ہے، جتنا خوبصورت ہوتا جائے گا، اور جتنا میلا ہوتا جائے گا سمجھ لیں یہ اوریجنل ہے، دیسی ہے، صحت مند ہے۔ اسی طرح گڑ جتنا سفید ہوتا جائے گا سمجھ لیں کہ اس میں کیمیکل کی مار ہے، اور گڑ جتنا میلا ہوتا جائے گا اور پرانا ہوتا جائے گا سمجھ لیں کہ صحت مند زندگی اسی میں ہے۔ گڑ کھانا ہی چھوڑ گیا، اب گڑ کی طرف ہماری واپسی ہے۔ بڑی بڑی جو محفلیں ہوتی ہیں اس میں گڑ کے چاول بڑے شوق سے پیش کیے جاتے ہیں، گڑ کی چائے بڑے شوق سے پیش کیا جاتا ہے، گڑ چھوٹا چھوٹا تواضع کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے۔ واپس پلٹ رہی ہے دنیا، بہت زیادہ متاثر ہونے کے بعد دنیا واپس پلٹ رہی ہے۔ یہ کچھ چیزیں ہیں جو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ کمر کے لیے، موہروں کے لیے، پٹھوں کے لیے، اعصاب کے لیے۔ میں نے اس مزدور کو جس کو جن کہہ رہا تھا، میں نے کبھی تھکتے نہیں دیکھا۔
اور کہتا تھا میرا راز گڑ ہے، میں گڑ کھاتا ہوں بس۔ ہم تو گڑ سے بھی گئے، ہم تو دودھ سے بھی گئے۔ وہاں مکہ مکرمہ مدینہ منورہ میں ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے، وہ انڈیا کے تھے، کہنے لگے میں گاؤں میں گیا تو وہ چائے لے آئے، تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کی بھینسیں دودھ نہیں دیتی؟ چائے پی لیں کوئی حرج نہیں، لیکن زندگی کا معمول نہ بنائیں، کبھی پینے میں کیا حرج ہے؟ گڑ ہماری زندگی سے گیا اور دیسی غذائیں ہماری زندگی سے گئیں، اور مصنوعی غذائیں اپنی زندگی میں ایسی داخل کی کہ بس۔ اور پھر نقص کیا ہوا؟ ایک تو جسم کو ہم کھوکھلا کرتے گئے مصنوعی غذاؤں سے، ان میں غذائیت تو کچھ نہیں ہوتی، اور دیسی غذائیں، سادہ غذائیں وہ ہماری زندگی میں داخل نہ ہوئی۔ اور دوسرا ظلم یہ کیا کہ فوم پہ سونا شروع کر دیا، فوم پہ بیٹھنا شروع کر دیا، اور فوم کی زندگی میں ہم نے اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا، اس نے ہمارے جسم کو نچوڑ دیا۔ ایک صاحب کو سمجھ نہیں آ رہی تھی اس بات کی، میں نے اس سے کہا، میں نے کیسا کر فوم کو کاٹ کے نہ اس کی پٹی کسی جسم کے حصے پہ باندھ لے، جیسے پٹی باندھتے ہیں، زور سے باندھ لے اور 3 دن باندھے رکھ، 3 دن کے بعد مجھے بتانا۔ اس نے فوم کی شیٹ لی، اپنے جسم میں باندھی، غالباً اس نے ٹانگ میں باندھی، اور 3 دن باندھے رکھ۔ 3 دن کے بعد میں نے کہا میرے سامنے آ کے پٹی کھولنا۔ میرے سامنے آیا، پٹی کھولی، تو میں نے کہا اس فوم کو اب تم دیکھو کہ اس میں کوئی تیل ہے، اور اس حصے کو دیکھو جہاں تو نے باندھا تھا۔ آپ یقین جانیے اس حصے کا رنگ بدل گیا، وہ ایسا پیلا ہو گیا جیسے اس میں سے خون اور ہر چیز نچوڑ گئی ہے، بالکل ختم ہو گئی۔ اور کوئی 1.5 مہینے کے بعد جا کے اس جسم کا حصہ اپنی اصلی حالت میں آیا، اور اس نے فوم کو چیک کیا تو اس فوم نے جسم کے خون اور چربی اور جلد کا سارا نچوڑ لیا تھا، سب کچھ نچوڑ کے اس نے اپنے اندر ڈال لیا تھا، اور سارا کچھ جسم سے کھینچ لیا تھا۔ جتنی خوبصورت بیڈ شیٹیں بچھانی ہیں بچھا لیں، اوپر جتنا خوبصورت پھولدار جو ہے نظام بنانا ہے بنا لیں، پر فوم اپنا اثر رکھتا ہے، فوم اپنا اثر رکھتا ہے۔ ہم نے بہت دیر نشست پہ بیٹھنا ہے، اگر آپ کے پاس ریوالونگ چیئر ہے، کوئی فوم سے بھری کرسی ہے، تو اس میں بیٹھنا ہے، اور یہی سے بواسیر ہوتی ہے، اور اسی سے قبض ہوتی ہے۔ میرے پاس بسوں کے ڈرائیور، ٹرکوں کے ڈرائیور جو 12 گھنٹے، 14 گھنٹے، 24 گھنٹے چلتے ہیں، پیٹ کا بڑھنا، قبض، بواسیر، گیس، بادی، تبخیر، وہ بہت پھکیاں، پاؤڈر، دوائیاں بہت کھاتے ہیں، اور پھر ان کی غذا وہ ہوتی ہے جو ٹرکوں کے اڈوں پہ جو ہے وہ مسالہ دار چیزیں بہت زیادہ استعمال ہوتی ہیں، تیز چیزیں بہت استعمال ہوتی ہیں، غذا وہ ادھر بیٹھنا ایک خطرناک حالت میں۔ بعض عقل مند آدمی آپ نے دیکھے ہوں گے، وہ سیٹوں کے اوپر جو ہے بید کی ایک شیٹ ڈال دیتے ہیں، بید، اور بید وہ ہو جو بانس کا ہو، خالص ہو، یہ ذہن نشین رکھیں، ورنہ ایک اس آپ اوپر شیٹ ایسی ڈالتے ہیں وہ بھی پلاسٹک کی ہوتی ہے، ربڑ کی ہوتی ہے، زہر کے اوپر زہر۔ ہماری زندگی میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہم نے خود اپنے اوپر مسلط کی ہوئی ہیں، حکومتوں کا قصور نہیں ہے، یہ تو ہمارا قصور ہے۔ پھر ہم سے ایک چیز اور گئی، پہلے کچا انڈا استعمال ہوتا تھا۔ ایک ہمارے مخلص ہیں، وہ کہنے لگے میرے دانت ہلنا شروع ہو گئے۔ اب اس کا واحد حل یہ ہے کہ دانتوں پہ تار لگوائیں یا سارے دانت نکلوا کے ایک مصنوعی دانت لگوائیں۔ ایک دانت ہلا، دوسرا ہلا، تیسرا ہلا، اور ہلنا شروع ہو گئے دانت۔ پریشان کن بات، بہت اس علاج وغیرہ کیا، اس کے لیے درد کی چیزوں کی گولیاں، کچھ نہ ہوا۔ کسی نے مجھے ٹوٹکا بتایا کہ ایک کچا انڈا لے کے منہ میں ڈال کے پی جا، 40 دن کر لے۔ کہا کہ 40 دن کر کے آج سال ہو گیا ہے، میرے دانت پھر نہیں ہلے، اور میں ٹھیک ٹھاک ہوں۔ اگر آپ کمر
جوڑوں اور مہروں کی تکلیف میں بہت زیادہ مبتلا ہیں۔ ایک دودھ کا کپ لیجیے، آپ پیالہ لے لیں، گرم دودھ ہو، ابلا ہو، خالص دودھ ہو، اس میں ایک انڈا ڈالیے، اگر دیسی مل جائے اور واقعی دیسی ہے تو سبحان اللہ، اور اس میں شہد ڈال دیجیے، دودھ ہو، انڈا ہو اور شہد ہو، بس اب یہ مکس کریں، ملائیں، یعنی ایک انڈا، ایک بڑا چمچ شہد اس میں ڈالیں اور خوب ملائیں، اس کو گھونٹ گھونٹ پیئیں۔ ہمارے ایک پرانے جاننے والے تھے، تجربات کے وہ سمجھ لیں کہ پرنسپل تھے، تجربات کے پرنسپل تھے، میں نے ان کا نام رکھا ہوا تھا تجربات کے پرنسپل۔ بہت تجربات تھے، ان کے مشاہدے کی نظر بہت تیز تھی اور کمال کی باتیں کرتے تھے۔ مجھ سے کہنے لگے، حکیم صاحب آپ کو پتہ ہے کہ مرد کب بوڑھا ہوتا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ کہا جب انڈا، دودھ اور شہد چھوڑتا ہے مرد بوڑھا ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ میں اس کی بات سن کے حیران ہوا، بہت پرانی بات ہے۔ پھر میں نے لوگوں کو بتانا شروع کر دیا، اور جس نے بھی کیا کہنے لگے یہ پرانی ریت روایتیں تھیں ہمارے بڑوں کی، ہم نے چھوڑی اور ہم کہاں سے کہاں گھوم گئے اور گم ہو گئے۔ اور واقعی اسی طرح یہ ٹوٹکا جوڑوں کا علاج ہے، کمر کا علاج ہے، پٹھوں کا علاج ہے اور مہروں کا علاج ہے۔ یہ چھوٹا سا ٹوٹکا تو ہے۔ مجھے یاد ہے کہ میری نانی اماں کی بڑی بہن کے شوہر تھے، انہیں ہم نانا کہتے تھے، بہت بوڑھے تھے۔ وہ بڑھاپے میں انڈے پی لیتے تھے، ایک انڈا پی لیا، دوسرا پی لیا، تیسرا پی لیا، چوتھا پی لیا۔ ہم حیران ہوتے تھے کہ نانا کیا کر رہے ہیں، بالکل کمزور بوڑھے۔ اور پھر میں نے ان کی زندگی میں اس انڈے کے بعد پھر دیکھا کہ دودھ کا ایک پیالہ پی لیتے تھے گرم گرم، اس میں شہد ملا کے۔ وہ دن اور رات میں قرآن ختم کرتے تھے اور محنت کرتے تھے۔ ان کی نظر بھی ٹھیک تھی، ان کی یادداشت بھی ٹھیک تھی۔ وہ اس وقت میں بچہ تھا، میں بچہ تھا تو اس وقت وہ 90 سے اوپر کے تھے، اس سے بھی زیادہ، وہ 90 سے اوپر کے تھے۔ وہ قرآن پاک پڑھتے تھے اور اس وقت میں نے دیکھا کہ ان کا قرآن پاک بہت سیدھا ہو گیا تھا۔ پتہ چلا کہ ان کی زندگی میں کئی قرآن پاک بوسیدہ ہو گئے ہیں، پھٹ گئے ہیں، شہید ہو گئے ہیں۔ کیوں؟ کہ اتنا زیادہ پڑھتے ہیں، اور ان کی غذا یہی تھی، وہ سردی ہو یا گرمی۔ لیکن آپ سے ایک عرض کروں گا، کیونکہ آپ عادی نہیں ہیں، آپ ایک ایک انڈا کر کے لیجئے، تھوڑا تھوڑا کر کے اپنے جسم کو اس کا عادی بنائیے۔ ہم صحرا میں گئے تو جب صحرا میں گئے تو وہاں وہ گائے کا دودھ لے آئے۔ میں نے ایک صاحب سے کہا کہ میں نے کہا گائے کا دودھ پی لیں آپ، تو مجھ سے کہنے لگے کہ آپ کو علم تو ہے، میں نے آج تک دودھ نہیں پیا۔ میں نے کہا مجھے تو علم نہیں، آپ پہلی دفعہ بتا رہے ہیں آپ کو علم، کیسے علم ہے؟ مجھ سے کہنے لگے کہ میں نے گائے کا دودھ نہیں پیا، اگر پیوں گا تو مجھے دست موشن شروع ہو جائیں گے۔ لیکن انہوں نے چند گھونٹ پی لیے، تھوڑی دیر ہوئی، آ رہے ہیں جا رہے ہیں، آ رہے ہیں جا رہے ہیں۔ میں نے کہا کیا بات ہے؟ کہا کہ یہیں آ کے آپ کے ساتھ رہ کے کچھ فطری زندگی، فطری غذائیں اور فطری چیزوں کو ہم نے استعمال کرنا سیکھا۔ ہمارے ماں باپ نے کبھی ہمیں سکھایا ہی کچھ نہیں، ہمارے ماں باپ نے ہمیں یہ زندگی کی تربیت ہی نہیں دی۔ جو زمانے میں ہوا اٹھی ہے کھلانے پلانے کی، ماں باپ نے بھی وہی کھلایا پلایا۔ جو زمانے کا رواج ہے ماں باپ بھی وہیں چلتے ہیں۔ تو میں عرض کروں گا کہ آپ پہلے ایک انڈا، ایک کپ دودھ اور ایک تھوڑا سا شہد، اس کو معمول میں لے آئیں، اس کو معمول میں لے آئیں۔ پھر آہستہ آہستہ آپ، کیونکہ میں نے نانا کی زندگی میں دیکھا، شاید ان کا تو ساری زندگی کا یہ نظام تھا، انہوں نے مرغیاں اپنی رکھی ہوئی تھی،
اور مرغیاں انڈا دیتی تھیں، اور بعض اوقات شور شرابہ بھی ہوتا تھا کہ فلاں جو ہے انڈا چرا کے لے گیا. تو ان کی تو انڈے کھانے کا مزاج تھا، ان کی طبیعت کا حصہ بن گیا تھا. پھر ان کے لیے گرمی سردی کچھ نہیں تھی، پھر ان کا ایک عمر کا حصہ تھا. بہرحال انڈا، دودھ اور شہد، انڈا، دودھ اور شہد، یہ آپ کی زندگی میں حیرت انگیز رزلٹ رکھتے ہیں، نتائج رکھتے ہیں. کس معاملے میں؟ کمر کے معاملے میں، مہروں کے معاملے میں، پٹھوں کے معاملے میں، اعصاب کے معاملے میں. اس کو ضرور اپنے ساتھ شامل کیجیے. ایک اور چیز عرض کروں گا جو کہ کمر، مہروں اور جوڑوں کے لیے نہایت لاجواب ہے، وہ ہے ہلدی اور دار چینی. بس ہم وزن ہلدی اور دار چینی. ہلدی پیسی ہوئی نہ لے کبھی بھی، بغیر پیسی لیجیے، اور دار چینی بھی. ان کو ہم وزن 50-50 گرام لے لیں، ہم وزن باریک پیس لیں، اور ہم وزن باریک پیس کر اب اس کا 1 چمچ یا آدھا چمچ منہ میں ڈال کے اوپر سے پانی پی لیں. شہد میں تو اکثر شہد میں ملا کے استعمال کراتا ہوں، بلکہ میں تو شہد میں ملا کے ڈبوں میں بند کرا کے رکھ دیتا ہوں. مثلاً 50 گرام ہلدی ہے، 50 گرام دار چینی ہے، تو اس میں 1 پاؤ آپ شہد ڈال دیجیے، 250 گرام، اور شہد ڈال کے اس کو مکس کر لیں، رکھ دیں. اب جب بھی استعمال کرنا ہو کہ 2-3 دفعہ چمچ سے اس کو ہلا کے آپ 1 چمچ بڑا یا چھوٹا صبح دوپہر شام یا صبح شام لے لیں. پہلے طبیعت کے موافق آدھا چمچ لے لیں، پھر آدھے سے کچھ زیادہ کر لیں، پھر 1 چمچ کر لیں، طبیعت کے مطابق. یہ چیز بہت زبردست ہے جوڑوں کے لیے، کمر کے لیے، مہروں کے لیے، اور ڈسک کے مسائل، کمر کے مسائل اور جوڑوں کے مسائل کے لیے، اور پٹھوں کے کھچاؤ کے لیے بہت کمال چیز ہے. چوٹ کے لیے ہلدی کا استعمال ہوتا ہے، جوڑوں کے لیے ہلدی کا استعمال بہت پرانی روایت ہے. حاملہ عورت کو اس سے پہلے ہلدی ہی استعمال کراتے تھے. اس کے لیے باقاعدہ کچھ چیزیں بنتی تھیں جس میں ہلدی کا استعمال ہوتا تھا، اور اس کا نفع اور فائدہ یہ ہوتا تھا کہ حاملہ عورت دوسرے تیسرے دن گھر کا سارا کام کرتی تھی، اور پہلے دن گھر کا سارا کام کرتی تھی، اور جسم ساتھ دیتا تھا. اور ہر سال بچہ، لیکن جسم ساتھ دے رہا ہوتا تھا. وہ پرانی روایتی غذائیں، وہ پرانی روایتی دوائیں، وہ پرانی روایتی چیزیں جو ہماری زندگی میں شامل ہوئیں تو جسم صحت مند ہو گیا اور تندرست ہو گیا. اور حیرت انگیز طور پر چھوٹے چھوٹے ٹوٹکے ہیں، چھوٹے چھوٹے ٹوٹکے ہیں، لیکن ان چھوٹے ٹوٹکوں میں زندگی بھی ہے، صحت بھی ہے، تندرستی بھی ہے، اور شفا بھی ہے. ان چھوٹے ٹوٹکوں میں زندگی بھی ہے، صحت بھی ہے، تندرستی بھی ہے، اور شفا بھی ہے. ان چھوٹے ٹوٹکوں پہ خود نظر رکھیں، اور ان چھوٹے ٹوٹکوں پہ خود توجہ کریں، اور ان چھوٹے ٹوٹکوں پہ خود دھیان دیں. یقین جانیے احساس ہوگا کہ ہم یہ کہاں چھوڑ گئے. ایک اور ٹوٹکا بتاتا ہوں، چھوٹا سا ہے، جو آپ اگر کر لیں تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا. جب بھی آٹا گوندیں تو اس میں اجوائن اور سفید زیرہ ڈال دیں، اور اسی میں روٹی میں پک جائے. ایک تو روٹی کا ذائقہ زبردست ہوگا، دوسرا وہ روٹی ہضم ہوگی، کھانا ہضم ہوگا اور بہترین ہضم ہوگا. اور تیسرا، یہ روٹی جوڑوں کے درد کے لیے، کمر کے درد کے لیے، مہروں کے اور کمر کے مسائل کے لیے بہت زبردست ہے. یہ روٹی بہت کمال ہے، اس روٹی کی بہت زیادہ تاثیر ہے. پھر سنیے، آٹا گوندتے ہوئے خشک آٹے میں پہلے سے اجوائن اور سفید زیرہ، اور ایک چیز میں درمیان میں اور بھول گیا تھا، وہ ہے کلونجی. یہ تینوں چیزیں آپ چاہے مکس کر کے ہم وزن لے لیں اور ملا کے رکھ لیں، اور اس کی چٹکی یا چمچ حسب طبیعت وہ آٹے میں آپ ملا دیجیے، اور آٹے میں ملانے کے بعد پھر اس آٹے کو گوندھ لیں اور اس کی روٹی پکائیں. اس روٹی کو کھا کے دیکھیں، اور اس روٹی کی تاثیر دیکھیں، اور اس روٹی کا کمال دیکھیں. آپ کی طبیعت میں ایک چیز خود اترے گی کہ آپ کہیں گے کہ کمال ہے، یہ روٹی کیا ہے، یہ روٹی کیا ہے، اور اس کے اندر کیا تاثیر ہے.
اور اس کے اندر کیا کمال ہے، میں نے بے شمار لوگوں کو بتائی۔ میں آپ کو جتنی بھی چیزیں آپ بتا رہا ہوں، یہ وہ تجربات ہیں، یہ وہ مشاہدات ہیں جو ایک پہ نہیں، سینکڑوں پہ نہیں، بلکہ اس سے زیادہ لوگوں میں آزمائے ہوئے ہیں، اور جس نے بھی کچھ عرصہ، کچھ دن، کچھ ہفتے یہ کیا، اس کو فائدہ ہوا، اس کو نفع ہوا۔ یہ فائدہ مند چیزیں ہیں، یہ نفع مند چیزیں ہیں جو بظاہر ہماری زندگی میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ ہلدی تو جسم کی جان ہے، ہلدی تو جسم کی جان ہے، ہلدی جسم کی جان ہے۔ کیوں؟ ہلدی وہ چیز ہے جو زمین کے اندر ہے، روٹ ہے، جڑ ہے، تو جڑ کو مضبوط کرتی ہے۔ آج میں آپ کو طب کا ایک اصول بتاتا ہوں۔ ہر وہ دوا جو زمین سے باہر ہوگی اس کی تاثیر اور ہوگی، ہر وہ دوا جو زمین کے اندر ہوگی پرورش پائے گی۔ جیسے ہلدی ہے، ہلدی جڑ ہے، اس طرح کی اور بے شمار دوائیں ہیں جو زمین کے اندر ہیں، اور وہیں سے وہ پرورش پاتی ہیں اور وہیں تیاری ہوتی ہے۔ ان کی طاقت اور ہے جو زمین کے اندر ڈھکی ہوئی ہیں، جو زمین کے اندر پوشیدہ ہیں، ان کو باہر کی ہوائیں نہیں لگی، باہر کی فضائیں نہیں لگی، مٹی نے انہیں سینچا ہے، مٹی نے انہیں سنوارا ہے، سنبھالا ہے، اور قدرت نے انہیں وہیں بنایا ہے۔ اس کی تاثیر اور ہے، اس کا کمال اور ہے۔ یہ چھوٹی سی بات ہے، یہی چیز ہلدی میں ہے۔ ہلدی زمین کے اندر ہوتی ہے، اس کو کھود کے باہر نکالتے ہیں، وہ بہت زبردست چیز ہے۔ اپنے کھانے میں عمومی، اپنے گھر کی ہنڈیا سالن میں عمومی ہلدی استعمال کریں، لیکن پھر عرض کروں گا خود پیسیے گا، ہلدی استعمال کریں، اور ہلدی کا استعمال اپنی زندگی کا ساتھی بنائیں۔ میں کبھی وقت ہوا تو آپ کو ہلدی کے تجربات بتاؤں گا کہ ہلدی کا استعمال کہاں کینسر سے، اور کہاں بڑی بڑی جگر کی ہیپیٹائٹس، اور کہاں کمر جوڑ پٹھوں، اور کہاں دل کی بیماریاں، اور کہاں جلدی بیماریاں، اور انسان کو، اور کہاں وقت بڑھاپا، کہاں کہاں یہ ہلدی ہمیں روکتی ہے اور ہمارے لیے ایک ساتھی بن جاتی ہے، صحت کا، تندرستی کا، شفا کا، راحت کا، یہ ساتھی بن جاتی ہے ہماری زندگی میں۔ ہلدی اور یہ جو ٹوٹکے میں نے آپ سے عرض کی، اس کو اپنی زندگی کا ساتھی بنا لیں، اور صحت کا ساتھی، زندگی کا ساتھی بنا لیں۔ بظاہر چھوٹی چیزیں ہیں، بظاہر چھوٹی چیزیں ہیں، لیکن بہت بڑی چیزیں ہیں۔ جسم کو فولاد بنا لیں، اور جس کے اندر سچی طاقت اور سچی قوت پیدا کرنے میں ان چھوٹی چیزوں کا بہت بڑا ہاتھ اور ساتھ ہے، جنہیں ہم عام طور پہ کچھ نہیں سمجھتے، اور جنہیں میں عام طور پہ ہمارے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں، لیکن یہی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو ہماری زندگی میں بہت صحت مند ہوتی ہیں، ہماری زندگی میں بہت ہی طاقتور ہوتی ہیں، اور ہمارے جسم و جان کو راحت پہنچانے میں ان کا بہت بڑا ساتھ ہوتا ہے، اور ان کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے، راحت پہنچانے میں، صحت پہنچانے میں، ہماری طبیعت کو، نارمل زندگی کو بہت نارمل کرنے میں ان کا ہاتھ ہے، ان کا ساتھ ہے، جو چھوٹی چھوٹی باتیں میں نے آپ سے عرض کی ہیں۔ اللہ پاک ہمیں صحت، تندرستی، راحت، رحمت اور عافیت عطا فرمائے۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی بجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم۔ اللہ سب کو کامل ایمان، کامل اخلاص، کامل اخلاق، کامل برکت اور عافیت اور شفا عطا فرما، راحت عطا فرما، راحت عطا فرما، اور عافیت عطا فرما، عافیت عطا فرما۔ سب کی تکلیفوں اور بندشوں اور پریشانیوں کو دور فرما، الجھنوں کو ختم فرما، زندگی اور گھروں میں چین اور دل میں سکون اور راحت عطا فرما، برحمتک یا ارحم الراحمین۔